The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers of Madani channel, once again welcome to our transmission Path to Success. Every time we bring different topics which leads us to path to success. And today's topic is about siblings. Siblings, شاید فرسٹ ٹائم بہت سارے سن رہے ہیں. بہن بھائی، انشاءاللہ عز و جل بہن بھائیوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، سبلنگز کے ساتھ ہمارے کیسے ریلیشنز ہونے چاہیے اور ان کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ کس طرح ہونے چاہیے، انشاءاللہ آج اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. وی ہیو ماشاءاللہ اور مبلغ دعوت اسلامی توقیر اتاری حفیظ بھائی، ماشاءاللہ شاہد بھائی ہیں، حافظ عدیل اتاری بھی. تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. سبحان اللہ. بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله ہے کبھی درود و سلام تو ہے کبھی درود و سلام تو کبھی نعت لب پہ سجی رہی کبھی نعت لب پہ سجی رہی غم ہجر میں کبھی رو پڑا کبھی حاضری کی خوشی رہی بلغ العلا مالی جسے مل گیا غم مصطفیٰ جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا اسے زندگی کا مزہ ملا تو جہان اس کے سور گئے تو جہان اس کے سور گئے اسے آخرت میں خوشی رہی بلغ العلا بکماله نا کثیر مال کی آرزو نہ ہی اقتدار کی جستجو نہ کثیر مال کی آرزو نہ ہی اقتدار کی جستجو میں تو سائل غم عشق ہوں میں تو سائل غم عشق ہوں میرے آگے ہیچ شہیر رہی بلغ العلا بکماله جو نبی کی یاد میں کھو گیا وہ خدا پاک کا ہو گیا
سگے مدینہ کو یا خدا غم روزگار سے لے بچا دے غم مدینہ آئے رضا دے غم مدینہ پائے رضا یہی آرزو میں دلی رہی بالا العلا کا ماندی کشف تجھا دی جمالی حسن جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. MashaAllah. Today's topic is about the siblings. بہن بھائی آپس میں ریلیشن کیسا ہونا چاہیے, بچے ہوتے ہیں تو کیسا ہو, بڑے ہو تو کیا ہو, اینڈ آفٹر جب ان کی لائف شادی کے بعد, میریڈ لائف کے بعد سوئچ اوور ہوتی ہے تو آپس میں بہن بھائیوں کے تعلقات کیا ختم ہو جانے چاہیے یا اس کے بعد کیسا ریلیشن ہونا چاہیے. یہ بھی ایک کامیابی کا راستہ ہے کہ بہن بھائیوں کے آپس کے تعلقات جو ہے وہ خاندان پر اور آنے والی نسلوں پر ایک اثر انداز ہوتے ہیں, اور ہمارے اسلام نے الحمدللہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہے. بیوٹیفل نریشن نریٹڈ بائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے. اس فروٹ از بگر دین ایپل, سیب سے بڑا اس کا پھل ہے اور انار سے چھوٹا ہے. سافٹ کتنا ہے, مکھن سے زیادہ نرم ہے. میٹھا کتنا ہے, ہنی سے زیادہ میٹھا ہے. شہد جو ہے دنیا میں سب سے میٹھی چیز شہد ہوتی ہے, تو شہد سے زیادہ میٹھا ہے. نرم مکھن سے زیادہ نرم کیا چیز ہوگی, مکھن سے زیادہ نرم ہے. سیب سے زیادہ بڑا ہے, انار سے چھوٹا ہے. اس درخت کی جو برانچز ہے, the branches of that tree, وہ موتیوں کی ہیں. اس کے جو تنے ہیں وہ سونے کے گولڈ کے ہیں, اور جو پتے لیف ہیں اس کے وہ زبرجد کے ہیں. اور وہ جو پھل ہے وہ کون کھائے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یأکل منها الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد. اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑے گا. اب آپ غور کریں پھل کیسا ہے, میٹھا ہے تو شہد سے زیادہ, نرم ہے تو مکھن سے زیادہ, بڑا ہے تو سیب سے بڑا, چھوٹا ہے تو انار سے چھوٹا. اس درخت کی خوبیاں بھی بیان کی گئی کہ وہ موتیوں کی طرح اس کی شاخیں ہیں, تنے سونے کے ہیں, اور پتے جو ہیں وہ زبرجد کے ہیں. اس کا پھل کون کھائے گا؟ وہی کھائے گا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا. عادت بنا لیجیے کہ انشاءاللہ we'll recite as much as درود پاک انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توقیر بھائی, ہمارا آج کا ٹاپک ہے سبلنگز, بہن بھائی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today's topic is a very important topic and generally it relates to everyone. Almost everyone has a brother or a sister, has some sort of siblings in their life. There might be a few people that are alone from their parents, alone children, but generally a lot of people, they do have siblings, and today's topic inshallah ta'ala will relate directly to them. When we talk about relationships as an individual, as a human being, the greatest relationship for us is the relationship of our parents. Now from the parents we have certain branches of relationships. From the father's side, we have the relationship of the father's side, meaning our uncle, our aunties from the father's side, the grandparents from the father's side, the brother of the father, the sister of the father, and their children. That's one aspect of the relationship from the father's side. Then on the other side, you have the aspect of the branches from the relationship of the mother's side. The parents of the mother, which is the grandparents from the mother's side, then also the brother of the mother, the sister of the mother, and then their children as well. That's another branch.
And now today what we are talking about is the third branch, which is connected to both the father and the mother, which we generally know as our blood relative. Directly our brother and our sister, those people that have the same mother and same father, this is the topic today, talking about them. All of these relationships that I've just mentioned, they come under the category of, in Islam, what we call sila rahmi. And what sila means, it is mentioned that sila means showing benevolence and doing a type of favor upon someone. And by rahm, what we mean is our relatives. But in Bahari Shir Mufti Amjad Ali Azmi rahmatullahi ta'ala alayhi, he states that sila rahmi, this implies establishing relationships, meaning doing any relative any favor and treating them with kindness. And in the underneath the sila rahmi, the greatest level of sila rahmi is for our parents, our mother and our father. After them, it goes towards our brothers and our sisters. They hold the highest level of sila rahmi, showing kindness and affection towards them, and being the best of character, best of personality with our brothers and sisters, inshaAllah ta'ala. MashaAllah, Tawqir bhai ne explain kiya relationship mein pehle kiski hai sabse zyada importance di gayi Islam mein. Sabse pehle jo aate hain wo माँ बाप हैं, माँ बाप के जो हुकूक हैं, और वो आए दिन हम बयान भी करते रहते हैं, डिस्कस भी करते रहते हैं. उसके बाद जो सेकंड रिलेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारा, वो सिबलिंग्स का है, बहन भाई जिनके ताल्लुकात होते हैं. और इनके बारे में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं, यानी इट इज नॉट अलाउड फॉर एनी मुस्लिम कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा कता ताल्लुक रखे, यानी से उससे नाराज रहे. और जो सुलह करने में सबकत करेगा, यानी कि जो पहल करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा. चले नाराजगी हो जाती है, लेकिन 3 दिन से ज्यादा ना हो, ये जायज नहीं है मुसलमानों. आज हम बड़ी जायज नाजायज की बातें करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन इस टॉपिक पे कोई जरा सी बात हो गई थी तो बहन से ताल्लुक खत्म कर देते हैं, भाई से ताल्लुकात खत्म कर देते हैं. बचपन के साथ उठना बैठना खाना पीना, आप थोड़ा गौर करिए, जब आप छोटे थे आपके बहन भाई के साथ कैसे रहते थे? एक साथ उठना बैठना खाना सोना, फिर प्यार करना, फिर गले लगाना, फिर चीजें आगे करना. थोड़ा वो जहन में तसव्वुर लाए. मैं भी गौर करूं मेरा बचपन, और आप भी गौर करें मदनी चैनल के नाज़रीन. और आज हम अपने उन्हीं बहन भाई के साथ जिनके बगैर हम थोड़ी देर नहीं रह सकते थे, उन्हीं के साथ उठना बैठना, आज हम कितना याद करते हैं, कितनी बात करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं. ये एक सवाल है कि लाइफ भले ऊपर चली गई है, लेकिन उनकी मोहब्बत तो रहनी चाहिए ना, उनके साथ ताल्लुकात तो रहने चाहिए ना. लेकिन एक हल्के हल्के क्या होता है, अपने बहन भाइयों से बिल्कुल बातचीत खत्म कर देते हैं, टाइम ही नहीं रहता है, अपनी जिंदगी में मगन होते हैं. इस्लाम इसको पसंद नहीं फरमाते. क्या हफीज भाई? जी ऐसे ही है जी. शाह जी गल यही है कि जब तक कुछ चीज नहीं अहमियत बंदे नी नेचर है जी, या फायदा हासिल होवे ता गौर नाल सुनसी, या नुकसान सु बचने की कोई गल होसी ता गौर नाल सुनसी जी जी. तो की भाई बड़ा अच्छी मतलब कि इब्तदा की कि रिश्तेदारी जड़ी है ना, पहलू तो वालद की तरफों या ताए चाचे जिस तरह सिलसिला, इस तरह फिर वालदा की तरफों या खाला या मावा, ये रिश्तेदारियां जी. इस बाद जड़ी ज्यादा इंपोर्टेंट ने जड़ी है ना, इन्हां दोवां ने माओ ते प्यो की तरफों जेडे भैन भरा है. मैं एक वाकया अर्ज कर सा ना, उस अंदाजा होसी कि असा कियां इस टॉपिक किया चुनिया और किस तरह असा की सक्सेस है, जेडे कामयाबी है, किस तरह उठे लेके जासी. एक बंदा वो काबे भी चाहने को 40 साल इबादत नमाजा उठे, नफल उठे, जो कुछ रोजादार हो है, उतो जो लोग उतो करने से उठे आगे पीछे रहने से वो समझ यार बहुत नेक आदमी है, बहुत नेक आदमी जी. 24 घंटे इतने ही होना है. एक बार इस तरह की कुछ उसकी जानने वाले बंदे ना जा रहा कोई सफर पर, उस है यार ये बड़ा नेक बंदा है जी. मैं तुम दसा जो टॉपिक चैन इसकी अहमियत क्या ही है जी, इस तू अंदाजा उसी उस है यार 1000 दिनार से उसको तो में पीछे उनको उसको बैंक शंक तो होने को नहीं से उसले जी. उस है यार इस बंदे से नेक बंदा कोई थे ही को नहीं सही जी. इस तो मतलब कि जेडी कहना ना टॉपिक सिबलिंग इस तो अंदाजा उसी काबे ने अंदर भी नमाजा ते रोजे नहीं बचाई सक लगे अगर सन इथे थोड़ी गड़बड़ हो गई जी. वो चला गया उसकी दही है भाई मैं जुलिया फलानी जगह मैं मुड़ी आसा तो फिर मैं तुहाडे को ले जाना वापस चले रहे. ठीक है ठीक है.
جدوں اپنے سفر سے مڑیا واپس تو پتہ لگا یہ بندہ مری گیا. اللہ اس ہے یہ کیا ہویا جی ان کو تو کوئی اتا پتہ کوئی نہیں, کوئی نہیں رشتہ دار نکڑے بچے اولاد کوئی تو پتہ ہی کوئی نہیں سا. جی اتنے نے علماء کو پوچھا نے انہاں آخیا کہ اس طرح کہ راتی نے سحری نے ٹائم نال جتنی بھی نیک روحاں ہونیاں نا آپ زمزم نے کول رشنیاں تے تو اس طرح کر کہ کل آ تے اس نہ کی نہیں تے بلایا جی تے جے اس آواز دیتی نا تو سمجھو اتھے ہی آ تے اس کو پوچھی کنے آ. جی اچھا او آیا ساری راتی انتظار کرنے جب ٹائم آیا نا اس نے آواز کی دی سسنی نہ کہ نہیں تو بلایا تو کوئی نہیں آواز آئی, کوئی جواب نہیں آیا. جی بڑا پریشان ہویا, سویرا پھر گیا علماء کول گیا جب مختلف لکھا انہاں اگوں آیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ میں تم تے پھر جڑانا اللہ نہ کرائے. آخر لگے یمن جا اتھے ایک جگہ یہ برہوت جی اتھے ایک کھوا اتھے جنمیاں نہیں جسے اتھے جنتیاں نے شنی اتھے جنمیاں نے روحاں قید کیتیاں. پتا پوچھنا گیا راتی نات نیری ون سی راتی جایا تو مطلب کہ سخت دہشتناک جگہ ہی ہو. جی اچھا اتھے جب ٹائم آیا تو اس نے آواز دیتی سکھو اچ کول جائیتا ہے تو بڑی کمزور جی اگو جواب آیا اس نے. جی وہ آخر لگا کہ تو جاننا ہے میں وہ بندہ آتا تو کی پیسے دیتے سے ہاں اے ماڑے کتے ہے پیسے اے فلانی جگہ جایا تے میں کرائے چ اتھے فلانے دروازے کو دبی چھوڑے سے تو کڈی کنیا. اس کے حل لگا لیکن یار تو بڑا نیک بندہ سے ہر ویلے تو کعبے اتھی مطلب کہ نمازاں پڑھنا تے کتھے کس طرح آئی گئے آنا پیچھے جتھے نا بعض جگہ لکھا ایران لکھا ہوا جگہ بعض جگہ خراسان نا اتھے ماڑی بہن سی تے معذور سی. میں اس کی کدے بھی نہیں سا پوچھا تے اپنی باتاں وچ لگا رہا میں. اللہ اکبر. اس نے وجہ سے ماڑی گرفت ہوئی گی اور میں کی جہنم وچ سٹ چھوڑے گئے. اللہ استغفر اللہ. او گیا بندہ جس نے امانت سی اس جائی تو سو کڈی پھر گیا اس نے پہنو کول جی اس نے پہنو کول گیا اتھے اس کی پھر جڑا خرچہ شرچہ دیتا وہ خوش راضی ہوئی پھر دسا لگا کہ اس طرح تارا پراس ہے اس طرح تو دعا کر اس نے واسطہ ہے. جی اچھا پھر یہ واپس آیا نا جی تو پھر جس لئے اس تکیا اس کی ایک پتہ لگا کہ اتھے نہیں تو اتھو اتھے شفٹ ہوئی گیا جی جنت ہی سبحان جی اس کی کسی طریقے نال خواب بھی دسیا گیا. تو اس تو تسا اندازہ لاؤ کہ تسا کتنی ہی باتاں کرو اللہ تعالیٰ نہیں آئیاں کتنی ہی باتاں کرو کتنے ہی روزے رکھو اگر تسا نہیں بہن یا برا سکتا تسا کو ناراض ہے نا تو پھر تسا کی فکر کرنی چاہیے. ماشاء اللہ حفیظ بھائی نے بڑا پیارا واقعہ بیان کیا کہ بہن کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے. عبادت کرتا رہا, ریاضتیں کرتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, سجدے کرتا رہا, لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے نا بڑا تشویشناک ہے, وہ بڑا سخت ہے. اس کے بارے میں بہت غور کرنے کی حاجت ہے, بہت ضرورت ہے, کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا قطع رحمی کرنے والا, جو رشتے کاٹتا ہے, رشتے توڑتا ہے. آج ہم اپنے دوستوں کے اندر بڑے مشہور ہیں, محلے میں بڑے مشہور ہیں, مسجد میں بڑے مشہور ہیں, آس پڑوس میں بڑے مشہور ہیں کہ یار یہ بڑا بندہ چنگا ہے, یہ بندہ بڑا اچھا ہے, بڑی مدد کرتا ہے. لیکن سگے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق توڑ کر اگر بیٹھا ہوا ہے تو پھر ڈرنا چاہیے کہ کہیں عذاب کی حقدار نہ بن جائے, کیونکہ جو رشتے تعلقات توڑتا ہے, قطع رحمی کرتا ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ بہن بھائیوں کی محبت, بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات, ان کے حقوق کیا ہیں, سبلنگز ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اس میں دیکھیں وہ اگنور کر گیا, اپنی عبادتوں میں لگا رہا, سارا کچھ کرتا رہا, لیکن اس میں جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں عمل دخل جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے. پیرنٹس بہت زیادہ رول ادا کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے تربیت کرنی ہے کہ آگے یہ جو بہن بھائی ہیں یہ آپس میں اتفاق سے رہیں, محبت سے رہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ MashaAllah, Bapu, as the brothers mentioned, they're given beautiful mothering presents. First of all, if you look at the blessings of Allah Almighty, which is bestowed upon us, one of the great blessings is having siblings itself. If we look at those people who don't have any siblings, and we ask them, what do you would prefer? They would say, I would like to have a younger brother or a younger sister. And when they're young, when they're together, they play together with toys, have love with each other. As they grow older, they tend to drift away from each other due to arguments with one another. But the problems we have is when they argue with each other, that drift from that love, it breaks from the brothers and sisters. They start respecting their friends more, give more priority to their friends
rather than their own blood. What you realize is that no matter how close your friend is to you, at the end of the day, your friend can only do certain amount for you. Your friend will only go to a certain limit with you. He will not feel for you the way your blood relative will, your brother or your sister will. If you are hurt in any aspect, your brother and sister will feel that more than anybody else. But unfortunately, the current circumstance, the generation which we're in at the moment, we see that many people, they don't respect their brothers. They don't respect their sisters. And we look at, if our fathers have passed away, our older brother takes that position of a father, a role of a father in that aspect. But what respect are we giving to our brother itself in that circumstances? We tend to argue with our brothers that, you can't tell me what to do. You need to do things yourself. We think that we know better. Yet they are older than us. They got more experience in life than us. But yet we don't want to listen to them in any aspect. They're giving us good advice because they've been through. They're older than us in every aspect. And whatever experience they've had in life, they would guide us to the right way. But because we think we know better, we won't listen to them. And this causes more friction, more problems itself. The main problem, I think, is the communication between brothers and sisters. If we don't communicate with each other properly, that causes a drift from brothers and sisters itself. जी, वैसे भी बड़े भाई के दिल में कुदरती तौर पे मोहब्बत होती है, तो ना छोटों पे मोहब्बत एक अट्रैक्शन होती है. और फिर लाजिम बात है, अगर माँ बाप में से बाप का इंतकाल कर जाए तो वाकई फिर भाई जो होता है वो बाप की तरह, अक्सर मेजोरिटी जगह ये देखा है, तो वो भाई जो होता है ना, जो छोटा, वो फिर जो होता है उसको कंसीडर करना चाहिए ये मेरे वालिद की जगह है. जैसे वालिद की रिस्पेक्ट है उसी तरह मुझे इनकी भी रिस्पेक्ट करनी है. लेकिन क्योंकि माहौल इस तरीके का हो रहा है, आजकल नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर कोई अपना ही सोचे जा रहा है, अपनी बात किए जा रहा है. ऐसा नहीं है. इस्लाम ने हर एक के राइट्स बयान किए हैं, हर एक के हुकूक बयान किए हैं, और एक अच्छा माशरा कैसे तश्कील दिया जा सकता है उसमें एक अहम किरदार है बहन भाइयों का. ये याद रखिएगा, भाई का, बहन का एक बहुत अहम किरदार है जो माशरे को, सोसाइटी को अच्छा बना सकता है. कि तौकीर भाई से मदनी फूल लेते हैं कि तौकीर भाई, अब सवाल ये होता है कैसे बना सकता है. देखें, आज अगर मैं अपने बहन भाइयों से बात नहीं कर रहा, एज अ पेरेंट्स कंसीडर करें कि पेरेंट्स चाहते हैं कि ये मेरे बच्चे आपस, कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि आप ये जो मेरे बच्चे हैं आपस में इनमें कोई इख्तिलाफ हो. हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है, जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं, जो माँ बाप बन चुके हैं, आपकी भी यही ख्वाहिश होती है, मेरी भी यही ख्वाहिश है, जो भी माँ बाप है उनकी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे मिलकर रहें, मोहब्बत से रहें, इनमें आपस में कोई इख्तिलाफ ना हो. और आप इनको खुश देखते हैं एक साथ तो आप भी जो है वो खुश होते हैं. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होता है? प्रॉब्लम ये होता है, बच्चे आपको देखते हैं, आप क्या कर रहे हैं, बच्चे फॉलो करते हैं, क्या करते हैं कि आप अपने बहन भाइयों से कैसे ट्रीट कर रहे हैं. अगर आप फुप्पो से, खाला से, ताया से, चचा से बच्चों के बातचीत नहीं करते, 2-2 महीने तक जाते आते नहीं है, ना उनकी बात करते हैं बल्कि उनकी बुराइयां करते हैं बच्चों के सामने, तो फिर यही बच्चे आपस में जब बड़े होते हैं तो इनमें आपस में इख्तिलाफ होता है. इन्होंने आपसे सीखा हुआ होता है. और अगर आप बचपन से ही बच्चों के दिलों में इनकी मोहब्बत डालेंगे, बहन भाइयों की, अपने बहन भाइयों की, तो जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनमें भी आपस में मोहब्बत होगी. Definitely, you just summarized it very beautifully. It's obviously every child looks up to his parents, and whatever he learns in his life, he will always try and realize that how has my parents, what experience have they got behind that particular action. And obviously, when a child sees that his father, he is not talking to his brothers and sisters, his mother is not talking to her brothers and sisters, then they think that this is normal. Once you grow up, you get married, you get your own family, you live life as that's how you live life. So they don't think that that relationship is the same as well. But what happens is when the child sees that my parents, they are very close still, even now, they're still close with their brothers and their sisters. Even now, even though they've got children that are ready to have got married and got children as well. So now my parents are grandparents. Even after being grandparents, they are still close with their brothers and sisters. Then they realize, you know what? This is something that I need to keep up as well. That I need to keep this going as well. And this is something that no one will deny. There be families in our society that the children won't even know who their real uncles are. Because from a young age, when that child was still young, or even maybe even before he was born,
their parents stop talking to that particular brother, or their parents stop talking to that particular sister, already had broken out. Now that child is growing up, he doesn't even know that that particular individual is his uncle or is his auntie. He doesn't even know that. And this is a big problem that's increasing in our society. If you look a few years ago, it wasn't as big. Then alhamdulillah, our families were united. Everything was very, very good. Everyone was okay with everyone. But in the last couple of years, 10, maybe 5-10 years, this has been increasing more and more. Everyone wants to live an independent lifestyle. When an individual grows up and he moves out of the house, he wants his house to be independent and not involved with the rest of the family. And this is something that is causing this rift between the brothers and sisters as well. एक तो हमने ये मेन वजह बयान की कि पेरेंट्स का आपस में जो इनके जो चचा ताया है, फुप्पो अंकल आंटी, इनसे बातचीत नहीं है. जब इनसे बातचीत नहीं है तो उनके कजन्स का नहीं पता. अब वो बड़े हो रहे हैं अपने ही लाइफ स्टाइल के अंदर. अब वो ये भी देखते हैं कि कभी कोई बात होती है ना, चचा ताया वो चंगा आदमी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो ये है वो है. अब वो ये सीख रहा है कि मेरे वालिद का जो भाई है, मेरा वालिद मुझे सिखा रहा है. तो अब जब ये दो भाई बड़े होते हैं तो फिर क्योंकि तरबियत तो आपने ही की है, जिनके घरों में भी बहन भाइयों का प्यार सिखाया जाता है, उनकी औलाद के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से प्यार मोहब्बत बढ़ती है. लेकिन जिनके अंदर होता है ना कि माई लाइफ और सिर्फ मेरे रूल्स होंगे, इस्लाम ने जो बताया है वो चीजें नहीं होंगी, फिर वो सुखी नहीं होते हैं, वो खुश नहीं होते हैं खानदान. तो अगर खानदान को बेहतर बनाना है, मोहब्बतों वाला बनाना है, सोसाइटी बेहतर होनी चाहिए, अच्छा माशरा तश्कील देना है, तो बहन भाइयों के ताल्लुकात भी बहुत ज्यादा काउंट करते हैं इस मामले में. बहन भाइयों में बचपन में मोहब्बत होती है, बढ़ते हैं, जरा सा कुछ कोई कह देता है, कान भर देता है. यहाँ पे चुगलखोर जो है ना, एक बड़ा वो कारनामे अंजाम देते हैं, वो आकर जो लड़ाइयां करवाते हैं, इसकी उधर करते हैं, उसकी इधर करते हैं, जिसकी वजह से बरसों की मोहब्बत. मैं आपसे एक बात करता हूँ यार, 20 साल 22 साल तक तो आप साथ रहे ना बहन भाई. शादी हुई है, थोड़ी देर के बाद चले, मैं घर वालों की बात नहीं कर रहा, अभी मैं एक चुगलखोर की बात कर रहा. ना मैं ये कह रहा हूँ वो वाइफ है, ना मैं कह रहा हूँ वाइफ के मदर है, ना फादर है, ना आपके कोई बहन भाई है. मैं एक चुगलखोर की बात कर रहा हूँ जिसमें कोई भी आ सकता है. उस एक चुगलखोर की वजह से, एक बात कहने की वजह से खानदान बर्बाद हो जाते हैं, बहन भाइयों के रिश्ते टूट जाते हैं. यार ऐसा क्या, हालांकि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, हदीस से पाक है. मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा. लेकिन आजकल चस्के की आदत बहुत हो गई है. यहाँ बैठते, अरे तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में ये कह रहे थे, अरे आपको पता है तुम्हारे बारे में ये बहुत हो गया है. Unfortunately, this is one of those illnesses that is increasing in our society. Everyone loves the gossip culture. They love taking one thing from one place, passing it on to another place, taking another thing from that same place and passing it on to the first place again. This is something that is increasing in our society, unfortunately. And like you mentioned, the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he stated that the tale teller will not enter into Jannah. And this is why Amir al-Sunnah gave us this nana, that muhabbaton ke chor, chugal khor. This is one of the aspects of the tale teller. He takes away the love that someone has amongst themselves. Family members that have been together from day one, 20, 25, 30, 40 years, just with one individual's tale telling. Just takes one thing from here and passes it there, and that's it. Everything is gone down the drain. All of those 30, 40 years of relationship, all down the drain. Just why? Because one individual came, he took one point, probably not even the complete point, and passed it on to the other side, the other party. That party, another thing that happens is that we don't double check. We don't check that what he's telling us, is that actually true or not? Is that the full story, or is there something behind the scene as well? We don't check this. Someone's told us, acha, it's like that, definitely. Oh no, that's it, finish. I'm not going to listen to him anymore. I'm not going to go to his happiness. I'm not going to go to his sadness anymore. And that's it. Everything goes down the drain. And this is something, unfortunately, very sad reality is increasing in our society. कहते हैं ना, झूठा होने के लिए यही काफी यार, सुनी सुनाई बात आगे कर दे. और वैसे सोशल मीडिया का दौर आ गया है, इसके ऊपर तो बस जो आता है तो आगे थंब भेज देते हैं. ये थंब का इशारा भी ना, ये ना कयामत में पकड़ हो जाए कि भाई क्यों किया था आपने. हर एक्शन का जवाब है ना. तो आपके पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं, मस्जिद में आने का टाइम नहीं, आपके पास तहकीक करने का कहाँ टाइम होगा. जो बात आती है आगे कर दी, जो बात आई उसको थंब भेज दिया. या मतलब मैं ये गौर कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारे को सबसे ज्यादा हाजत है बहुत सोच समझ के बात करने की.
चुगल खोर ये समझे चारों तरफ फैल रहे हैं, चारों तरफ है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि तुम में मेरे सबसे ज्यादा नापसंदीदा लोग वो हैं जो चुगल खोर हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा लोग कौन है? जो चुगल खोर हैं, जो दोस्तों के दरमियान तफरीका डालें और पाक दामन लोगों में ऐब ढूंढे। अब लाजमी सी बात है, उनका काम ही यही होता है चुगल खोर का। आप भी तो गौर करें कि यार ये जो मेरे पास आ रहा है इसमें फायदा क्या हो रहा है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल शाह जी, गल यही है कि तुसा है ना कि पता किस तरह लगा है जी। देखो जिस तरह आने ना अल्लाह ताला हर बीमारी ना इलाज उतारिया वा जी इस तरह जितनियां भी बीमारियां ने आया, जितनियां भी बीमारियां उन्होंने इलाज भी दसे वे। सुभान ठीक है, असदा, तकब्बरा, बुग़्ज़ा, ये चुगल हो रहे या जी। सारा कुछ इसना इल्म हासिल कर सा सा जी। कि भाई इस चीज की किस तरह हैंडल कर सा। मैं तो वाकया सुनाना, हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान जी जी, उन्ना कोल ये एक चुगल हो रहा जी, टेल जी जी, ते आह लगा कि तुसा पता तुसा ने भराऊ अपने उन्होंने भराऊ ना सा इमाम मोहम्मद रज़ा खान अलैहि रहमतुर जी। रहमान, उन्ना अपनी बीवी वास्ते बंगा बनाइया। ये क्या होता है फीस भाई? चूड़ियां, अच्छा कंगन होता है, कंगन अच्छा, जी, बंगा सोने नहीं बंगा बनाइया। ओए देखो नहीं अग लाने वाली गल है ये। जी। इसकी चुगल हो रही है, उन्हें अग लाओ इस तरीके नाल, तो ता ही नाराजगी फिर बननी ना, अग लगनी तै जी उन अगुआ आग लगने वाले की आग लगन ओ वाकई तैयार बैठा आग लगा कि ना लगा, ये भी इल्म हासिल करने वाला सी। जी। सही ना है ना, तहकीक तकर तू जरा पूछ तो सही, इल्म नहीं कमी है ये। जी फौरन मतलब कि उन्हें को पता क्या है, जी उन्हें है गल यही है ते जे ते उस अपने माले नाल बनाया जी, ते मैं की खुशी है। सुभान अल्लाह, क्या बात। सही देखो ना सही वो गल करनी इसनी चाहिए है ना, सही बात है। एक मत ऐसे कि हमें केड़े वेले क्या बोलना जी जी सही ठीक जी। ते अगर उस आपने माले नाल बनाया तो मैं बड़ी खुशी हुई, जी ते जे अगर उस माड़े माल नाल बनाया तो मैं और खुशी हुई कि माड़े माल है कि अपना माल समझा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। उसने बोलती बंद कर छोड़ी ने। जी गल ये है कि तुसा कोल कोई अशना ना जिसलै जी तुसा गुफ्तगू ना देखो, एक है माऊ ने ढिड आने ना पेटा च पैदा होने, जी। उत्थे ही रहने फिरने खाने पीने बड़े होने जाने। देखो शादियां होने से पहले एक मसला तो था, बड़ा भरा निक्के भराऊ की किन्नी जाना कुछ जुड़िया अस्पताल जुड़िया जी जी, निक्के भराऊ की अस्पताल दसा जरा यही बड़ा भरा, मैं ब्लेम नहीं करना वाइफ्स की गल करने ना जनरली, वो बड़ा भरा शादी हुई जाए ना जिसलै ते निक्का अस्पताल मरना पे हुआ तो उसको टाइम ही नहीं होना तकने का। जी वो मोहब्बत कुछ चली जानी जी जी, आस्ते आस्ते क्या होना, इधरू सुनिया उधरू कान कुसा परे, उधरू कान कुसा परे, आस्ते आस्ते दोस्तां पर जान कुर्बान कर सन, जी। माल कुर्बान कर सन, भाइयों पे नहीं। टाइम भरा गरीब मरना पे उसे पूछ नहीं। जी भैन अब सुन वाकया सुनिया ना, जी। बच्चे उसने देखने यार, अम्मा मामे ने बच्चे उन्होंने गड्डी रखी हुई, जी। अम्मा वो तो बड़े बड़े मौजा करने, जी अम्मा मामा तो कदे आया ही नहीं इसने कार। जी जी बहन कैसे आप मदनी चैनल के नाज़रीन गौर कर रहे हैं, अगर आपके बहन भाई भी इस तरह अल्लाह ने आपको नवाजा है तो पहले उनसे राब्ता करें, और अगर आपने ताल्लुक तोड़ा हुआ है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर मदनी इल्तिजा है कि फोन करें, माफी मांगे, रिश्ता जोड़ें। कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता तोड़ने की वजह से कहीं जहन्नम में जलना पड़ जाए। ये बहुत बहुत कहते हैं ना नाजुक मामलात हैं, ये बहुत नाजुक ताल्लुकात होते हैं, ये जरा सी उस पर तोड़े नहीं जाते हैं, इनको तो बांध के रखा जाता है। ये कोई डोरियां नहीं है कि ठा करके टूट जाते हैं। आप एक ही माँ ने आपको पैदा किया है, एक ही घर में पले बड़े हैं, जरा सी लाइफ स्विच ओवर हुई। आला हजरत कितनी मोहब्बत करते थे अपने भाई से, जवाब क्या दिया, ये तो मुझे खुशी की बात है, उसने मेरा माल अपना माल समझा। आज हम क्या कहते हैं, मेरा माल है। हमें कोई आके कहता अच्छा तुम्हारे भाई ने गाड़ी ले ली है, सबसे ज्यादा जो हफीज भाई डरते डरते बात कर रहे थे, मैं कर देता हूँ बात कि ज्यादातर प्रॉब्लम है ना वो जो कहते लगते वो घर में होती है। तो घर वालों को भी सोचना चाहिए, आज आप किसी के घर में आग लगा रहे, आपके घर में भी आग लगे, आप भी सुखी नहीं होंगे। टिट फॉर टैट होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, आगे आपके भी आएगा। जिनके माँ बाप अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, उनके बच्चे देखते हैं वो ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन जो इस्लामी बहनें हैं या जो ऐसे घरों से आती हैं
یہ جو اسلامی بھائی اس طریقے سے جن کا تعلقات نہیں ہوتے، جن کے والدین کے یا بہن بھائیوں سے رکھنے کے آپس میں، وہ پھر گھروں میں آ کے یہ فساد پیدا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیسی بات کی کہ یار اپنے پیسے سے بنایا تو مجھے خوشی ہے. اب ہمارے یہاں کوئی آ کر بولے ہاں تو گھر والے پتہ ہے وہ تمہارے بھائی نے اپنے گھر والوں کو کنگن بنا کے دیا. اچھا مجھے تو بول رہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے دینے کے لیے، میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. حرام کا پیسہ ہوگا، فوراً لکھ لے گی حرام کا پیسہ ہوگا. آج تک لگتا ہے یہ 2 نمبری کام کر رہا ہے. پھر اب اس کی گن میں لگیں گے، پھر غیبت کریں گے بچوں کے سامنے، خود بخود رشتے توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. یار خدا کا خوف کرو، یار خدا کا خوف کرو. کیوں اس طرح کرتے ہو؟ کیوں رشتے توڑتے ہو؟ یار ایک چغل خور آیا، گھر والے آئے، 1-2 سال ہوئے، آپ ان کی باتوں پہ کان دھر رہے ہیں. جن ماں باپ، جن بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے 20 سال 30 سال لائف کے گزارے ہیں، 1-2 سال میں کوئی گھر میں آیا ہے اس نے آپ کے رشتے توڑوا دیے. آپ جو ہے وہ کسی اور کے گھر میں جا کر رہنے لگ جاتے ہیں. بیوی کے کہنے پر جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں میں اکیلا رہوں گا. آپ مجھے برمنگھم کا یہ ایک واقعہ ابھی کسی نے بتایا کہ یار دعا کرے، اس کے ماں باپ رو رہے ہیں، تو وہ شادی ہوئی ہے، بچپن سے ماں باپ نے بڑا پالا، اس کو بڑی چاہت دی، بڑی محبت دی، لیکن خود نے تعلقات نہیں رکھے ہوئے تھے نا. وہ بڑا ہوا، شادی ہوئی، اب اس کے اولاد ہو رہی ہے تو وہ اپنے ماں باپ نہیں، وہ اس کی ماں باپ کی طرف جا رہا ہے. اس کو بھی غور کرنا چاہیے اس اسلامی بھائی کو کہ یہ آپ کے ساتھ آگے آئے گا. یقین کریں ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا ہے. کسی کے کہنے پہ نہ اپنے ماں باپ کو ناراض کرے، نہ اپنے بہن بھائیوں کو ناراض کرے. ہر ایک کے رائٹس ہیں، ہر ایک کی لائن ہے. جو جس کی لائن اسلام نے دی ہے اس لائن کے اوپر عمل کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چغل خور خود ہی بھاگ جائیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے کس طرح خاندان میں سکون ہوتا ہے. ایک کلپ انشاءاللہ ہم لے لیتے ہیں. پیارے بابا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بہن اپنے بھائی کی دشمن ہو جائے تو بابا جان اس صورت میں بھائی کو کیا کرنا چاہیے؟ بہن اگر بھائی کی دشمن ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اسباب پر غور کیا جائے کہ بہن بھائی کی دشمن کیوں بنی. بعض اوقات بھائی کا قصور ہوتا ہے جو اس کی توجہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بہن اس سے متنفر ہو جاتی ہے اور اس کو ناراضی رہتی ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ جوابی دشمنی نہ کی جائے. اگر وہ صلہ رحمی نہیں کرتی تب بھی خود قطع رحمی نہ کرے، بلکہ یہ صلہ رحمی جاری رکھے. ورنہ وہ صلہ رحمی کرتی، آپ بھی صلہ رحمی کریں گے تو یہ تو ادلا بدلا ہو گیا نا. جیسے وہ صدقہ دینا، اپنے ناراض رشتہ دار کو صدقہ دینا سب سے افضل ہے. کہ ناراض رشتہ دار کو ناراض ہو تو اس لیے آپ ان کو زیادہ تحائف دیں اور ان کو منانے کی بھی کوشش کریں. اگر ان کی جائز شکایات ہیں تو وہ بھی دور کریں. اللہ کرے گا تو ترکیب بن جائے گی. لیکن ابھی سمجھانا بھی آنا چاہیے. بعض اوقات سمجھانا بھی جھاڑ کر ہوتا ہے، ڈانٹ کر ہوتا ہے، کوسنے دے کر ہوتا ہے، تو پھر کیسے وہ سمجھے گی. عام طور پر جو خرابیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں، اتنا سمجھایا مانتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک، پاؤں پڑھوں اس کے، میں پاؤں بھی پڑھا، نہیں مانتا. لیکن جو انداز ہوتا ہے نا سمجھانے کا وہ بڑا رف ہوتا ہے. تو اس طرح بندہ نہیں سمجھتا. نرمی، حدیث پاک میں کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس چیز کو زینت دیتی ہے، اور جس سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے. اس لیے نرمی سے، پیار سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ اچھے نتائج برآمد ہوں گے. جی امیر اہل سنت ہماری تربیت فرما رہے تھے نرمی سے، پیار سے. اب یہ تھوڑی کہ کسی ایک نے رشتہ توڑا تو ہم بھی رشتہ توڑ کے بیٹھ جائیں گے. یہ تھوڑی کہ کوئی آگ اگر جو ہے وہ تیل ڈال رہا ہے تو ہم بھی تیل ڈالنے والے بنے، ہم آگ بجھانے والے بنے. بدگمانی، حسد، بغض وغیرہ ان چیزوں سے محبت ٹوٹتی ہے. جہاں محبت ہوگی، پیار ہوگا، شفقت ہوگی، نرمی ہوگی، وہاں پر پھر جو ہے وہ آپ کو مسکراتے ہوئے چہرے نظر آتے ہیں. رشتے جو ہے نا قائم نظر آتے ہیں. رشتے ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ کچے کان والے ہوتے ہیں. فوراً کان کچے، اور ایک حسد بھی
بڑھتا جاتا ہے. حسد اور نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اور بڑا مشہور واقعہ ہے جو حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا قابیل نے قتل کیا تھا. تو پہلا قتل جو ہوا تھا زمین پر تو وہ یہی حسد کی وجہ سے ہوا تھا کہ آپس میں جو ہے وہ حسد ہو گیا تھا. تو یہ بھی ایک کامن فیکٹر ہے ہمارے اس میں. جی definitely this event of Sayyidina Habil radiyallahu ta'ala and Qabil, the first murder on the history of this planet on the earth, the base and the foundation of this is jealousy. And obviously out of all of it, what you realize is that how important it is for us to maintain that level between the brothers. The two brothers, Sayyidina Habil radiyallahu ta'ala and Qabil. Sayyidina Habil was the first shaheed of the world and Qabil was the first murderer. So this is something that generally that we need, obviously, where it all starts off with is how in that time the offspring of Sayyidina Adam alayhi salam, one set, they would be born in pairs, one boy, one girl. And how it was set then was that one pair would not be allowed to marry within the pair, they will marry the other pair. So Sayyidina Habil radiyallahu ta'ala an, he was to marry the sister, the one who was born with Qabil. And Qabil was to marry the one that was the girl that was born with Sayyidina Habil. But Qabil wanted to marry the one that was with him. And Sayyidina Adam alayhi salam obviously tried to explain to him that you are not allowed to do this, this is not allowed, you cannot marry the one that has come with you, the same pair. And upon this then the entire event of the sacrifice and all of that took place. And when the sacrifice took place and Sayyidina Adam alayhi salam ordered that both of you give sacrifice in the way of Allah, because this was a way at that time, during the time of Sayyidina Adam alayhi salam, that when they would give sacrifice and whoever sacrifice was to be accepted, fire would take that sacrifice. And when it came time to the sacrifice of Qabil and Sayyidina Habil radiyallahu ta'ala an, Sayyidina Habil radiyallahu ta'ala an's sacrifice was accepted and Qabil's was not accepted. Upon this, Qabil, he got a bit angry, jealousy increased inside him, and then he murdered Sayyidina Habil radiyallahu ta'ala. All of it boils back to what? How they are as brothers. Jealousy amongst them. If you are true with yourself, with the brothers, true with your sisters, you will be happy on what they are getting. The blessings that Allah subhanahu wa ta'ala is blessing them with, it should bring you happiness. Why are you getting envy in this? Why are you getting jealous that my brother, my sister is gaining highness, gaining a status? You should be happy that Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed my brother, blessed my sister with such a status, with such blessings, such ni'mas. Become happy on this. Thank Allah subhanahu wa ta'ala for this. And make dua that Allah carries on increasing them in their blessings as well. خوش ہونا چاہیے ویسے. کیوں شاہد بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ Taqir Bhai mentioned beautifully about the incident of Habil and Qabil. If you look at the cause of the problem, even in today's generation, the majority of the argument between brothers and sisters is either over women or either materialistic things. And they get jealous that he's got more than me, I need to get high status than him. And, being jealous and trying to take over things. If we even look at the incident of Sayyidina Yusuf alayhi salam, how his brothers treated him, what they done with him, just to, get him out of the way. And, threw him in the well, and we know the incident, the sword not to trade itself. But look at what other Yusuf did. Regardless what happened to him, he forgave his brothers, and, looked up to them, cared for them itself. In today, if our brother does something to us, what is our reaction towards them? We stop talking to them. We say, well, you did this to me, I don't know you. We'll cut all ties with them. We won't even let our children talk to our brothers and sisters. But if one person dies, we'll attend the funeral and we'll, act as if that I'm the most person who was closest to him, that there's nobody more dear to me than he was. And, it's just a show in the aspect in front of people that we don't actually have that feeling in our hearts, but we portray it in such a way that, I'm so close to him. In reality, if we really cared for our brothers, if we really cared for our sisters, we should not break ties in any aspect. Materialistic things, they come and go.
Now, if we are sensitive towards our brothers, we are sensitive to our sisters, we won't feel jealous at all. We should be happy if they have achieved something, we should be happy for them. Okay. But in today's society, because, everyone's chasing after materialistic things, everybody wants to be of a high status above one another. They're competing one another. Well, he's got this, I should get more than him. Because we are trying to portray that, reputation in our society, which is completely, breaking up our relationships amongst our siblings itself. नमूद और नुमाइश बढ़ती जा रही है. दुनिया की मोहब्बत कहते हैं ना तमाम बुराइयों की जड़ है. असल में वजह ये है, ये हसद, ये बुग़्ज़, ये कीना मतलब होता दुनियावी चीजों के ऊपर ही है. थोड़ा भाई आगे निकल गया थोड़ी बहन के पास, ज्यादातर तो बहनों को बहुत कम ही देखा है. वो तो खुशी होती है कि यार मेरे भाई तरक्की, वो अपने बच्चों को दिखा रही होती है. लेकिन भाई को गौर करना चाहिए, आप उनके बच्चों के मामू कहलाते हैं, ठीक है, और मामू, आप अपने मामू से क्या एक्सपेक्ट करते थे, वही बच्चे वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं. आप चाहते थे कि आपकी वालदा के जो भाई हैं वो आपसे प्यार करें, आपको कुछ ला कर दें, आपके साथ बैठे. अच्छा, अगर अल्लाह ने उनको कोई मनसब दिया, कोई दौलत दी है, आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती थी. अब सेम आप अपने ऊपर ये रूल लागू करके देखें कि वो जो आपकी बहन के बच्चे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते होंगे, वो कैसी मोहब्बत आपसे चाहते होंगे. और जब आप कतई ताल्लुक रखकर बैठते हैं, साल में एक दफा उनसे मिलते हैं और वो भी रूखे रूखे अंदाज में मिलते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए मिलते हैं, तो ये रिश्ते कायम करने वाली चीजें नहीं है, रिश्तों में दरार डालने वाली चीजें हैं. हमें याद रखें, औलाद की तरबियत जो है ना, हमारी गुफ्तगू असरअंदाज होगी, हम दलाइल के अम्बाल लगा देंगे, इससे औलाद को कायल नहीं किया जाता. औलाद ये देखती है कि आपके एक्शन क्या है, आप क्या कर रहे हैं. जो आप कर रहे होंगे बच्चे वही फॉलो कर रहे होते हैं. हम ये चाहते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे मामू, चचा, ताया, ये सारे हमसे मोहब्बत करें. वही रिश्ते आपके ऊपर भी लागू होते हैं. जब आप थोड़े बड़े होते हैं तो आप देखें कि अब ये जो नीचे वाले रिश्ते सराउंडिंग में मेरे हैं, मैं इनके साथ किस तरह ट्रीट कर रहा हूँ. माइक अब आपके हवाले हुजूर, कुछ आप गुफ्तगू भी फरमाएं और कुछ हमें कलाम भी सुना, फिर इंशाल्लाह पैकेज की तरफ चलते हैं. जी इंशाल्लाह बापू जान, जिस तरह माशाल्लाह साढ़े मुबल्लिगीन इस टॉपिक पे बहुत अच्छा बयान फरमा रहे हैं. जिस तरह फीस भाई ने गुफ्तगू दा अंदाज जेड़ा ना किस तरह दा होना चाहिए, जिस वेले असां दा गुफ्तगू दा अंदाज अपने भैन भरावां नाल मुआशरे दे विच नरमी दा होसी ते इंशाल्लाह उस दी आउटपुट भी बहुत अच्छी मिलसी. सानू साडे नाल हर बंदा मोहब्बत करने वाला बन जासी. ते दूसरा जिस तरह रिश्ते टुटन लगे हसद दी बिनात है, जिस तरह तुसीं इरशाद फरमा रहे हो, चुगली दी बिनात है कि अल्लाह पाक ने सानू अकल अता कीती है. सानू भी सोचना चाहिए. सब तो पहले मैं अपने आप नू देखा कि मेरा अपना जिहड़ा रिश्ता है मेरे भैन भरावां नाल, मेरे इन्वायरमेंट जितनी भी है सारी ठीक है, किसी दे नाल मामला तो नहीं. जे अगर मेरा मामला खराब है ना, सब तो पहले मैं अपनी सलाह करा, उस बाद फिर मैं देखा मेरे घर औरतां, ठीक है, भैणां भरा, इन्हां दे पर देखा आया कि इन्हां दे च एह चीज ते नहीं पाई जानी. सारी गल मुकदी इन्वायरमेंट ते कि साडी घर दी इन्वायरमेंट किस तरह दी है. अगर साढ़े घर दी इन्वायरमेंट वाकई बहुत अच्छी है, दीनी तबका है, असा अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल देखने हर वे दीनी गल्लां करने, तो इंशाअल्लाह जेकर सानू दीन दी समझ है तो असा चुगली तो ही बचांगे, गीबत तो ही बचांगे, हसद तो ही बचांगे, हर गुनाह तो असा बचने की कोशिश करसा. ते मैसेज यही है कि अपने घर दे विच इल्मे दीन आम कीता जाए. इंशाअल्लाह इस दी बिना ते इंशाअल्लाह घर जेड़ा ना अमन दा गहवारा बन जासी. माशाअल्लाह. आप मदनी चैनल को आने दें अपने घर में. दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया के मदनी फूल, अरकान शूरा, निगरान शूरा के आप मदनी चैनल ऑन करके रखेंगे ना, ये मोहब्बतों वाली बातें सुनने को मिलेंगी. इंशाल्लाह आप देखिए घर में सुकून आएगा. उम्मीद करता हूँ कि अगर ताल्लुक तोड़े हुए थे तो आप अपने बहन भाइयों के साथ, अच्छा नहीं भी तोड़े हुए थे, 6 महीने में एक दफा बात हो रही, तो एक तरीके से टूटा वही है यार. ये कौन सा जुड़ा हुआ है, दोस्त से रोज बात हो रही होगी, जान पहचान से डेली बातचीत हो रही होगी, लेकिन जो रिश्तेदार हैं, सगे बहन भाई माँ बाप, उनसे आप महीनों में जाके बात करते हैं, तो प्लीज कॉल कर लीजिए. It used to be the case before. Obviously, people used to send letters. So when our elders migrated to the UK in the 60s, 70s, then obviously used to be sending letters. I remember that time when, and I'm not that old. I remember that time that they used to record cassettes. Those cassettes, and they used to, when someone's going to Pakistan or someone's coming from Pakistan, they would record that
send it, and everyone will gather around and they play it and sing it. Nowadays, everything's on our mobile phones. Someone's sitting on one side of the world, we're sitting on the other side of the world. Not only can we hear them, but we can see physically as well. We can see them. Video calling is so easy nowadays. And it's something so easy that can be done. Multiple times a day, people ring each other, and easily once or twice every other day, if you can't do it every day, once a week at least, give them a call. اس چیز نے جتنا دور والوں سے قریب کیا ہے, قریب والوں سے اتنا دور کر دیا ہے. جتنا قریب آپ کو دنیا کے اس کونے کی خبر ہے بر اعظم کی, لیکن اپنے سگے بہن بھائیوں کی خبر نہیں ہے, تو یہ الگ کر کے آ رہا ہے. اپنے بہن بھائیوں سے کم از کم, جیسے نگرانی شورا نے ایک ہمیں تربیت فرمایا, ہر جمعے کے دن فون کریں, جمعہ مبارک کا میسج کریں, کال کر کے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو جمعہ مبارک, دوستوں کو بھی, دوستوں کو کر ہی لیتے ہیں, جمعے میں گئے, ملاقات ہو گئی, کیسے ہیں آپ, ہیلو ہائے ہو جاتی ہے. لیکن جو سگے ماں باپ ہیں, جو انتظار کر رہے ہیں, جو بہن بھائی ہیں, ان کا رشتہ کچھ اور ہے یار. ان کو بھی کال کرنی چاہیے, ان سے بھی ملاقات کرنی چاہیے. چلیں کچھ کلام سنتے ہیں جو آپ اپنی مرضی کی سنا دیں. چلیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اج سکھ متران دی بندھیری کیوں دل اداس گنیری. اج سکھ متران دی بندھیری کیوں شوق چنگیری لو وچ شوق چنگیری اج نینا کیوں جھڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا. اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا. سچ آکھ رب دی میں شان آکھا جس شان تو شان سب بڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ چند بدر شانی متھے چمکے لاج نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہنمت بھریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. حفیظ بھائی ہمارا ٹاپک بہن بھائیوں کے حوالے سے ایک خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہماری گفتگو ہو. آج کل دیکھا جاتا ہے وراثت کے اندر بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. ایک بہت بڑا ایشو ہے not only in Asia but all around the world. اچھا کوئی اگر بہن مانگ لے اس کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں جتلاتے ہیں تیری شادی میں ہم نے اتنا خرچہ کیا بھروسہ نہیں ہے ارے کیا ہو گیا دے دیں گے نا تمہارے کو. یعنی میں بھی خاندانوں میں دیکھتا ہوں بات چیت ہوتی ہے. اچھا جب ترکہ تقسیم کرنے کی بات ہے ارے سب اپنے گھر میں خوش ہیں. جو بڑے ہوتے ہیں نا کوئی ہوں گے جو بھائی ان کے ہوں گے بھائی اپنے گھر ارے بھائی اپنے گھر میں خوش ہے وہ آپ کا نہیں مانگ رہی ہے وہ اپنا جو اس کے والد جو آپ کے بھی والد ان کے بھی والد ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے ان کے لیے وہ مانگ رہی ہے. آپ کا حق تھوڑی مانگ رہی ہے جو آپ کہیں کہ یار کیا دینا ہے ان کو اس کو ڈرا دیتے دھمکا دیتے. یہ یاد رکھیں اس کی سخت وعیدات ہیں سخت عذاب ہے جو اس طریقے سے بہنوں کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں. آپ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ ادھر رہ رہے ہوتے ہیں وہ بیچاری کہیں اور رہ رہی ہے. اچھا اپنا حصہ مانگتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی لالچ آ گیا تمہارے اندر ہم بہن بھائی ہیں آپس میں. یار بہن بھائی ہو تو حصہ دے دو نا اس کا. اس بارے میں کچھ حفیظ بھائی بات چیت ہونی چاہیے. نہیں ہے بندے کے وراثت پویں کتنے اس سے مال کی تسا کاروبار چلایا وا جی جڑا اس نے حصہ بننا سا ٹھیک ہے نا. بعد وہ نہیں جیز دیتا تو اسی پورا ہوئی گیا جی. بعد نہیں تو کھلائے بڑا کیتا نے تو اسی پورا ہوئی گیا. ہوں تو اسا کہہ دیا بھائی کیوں آرام اپنے پیٹاں بانے ہو جی آپ بھی آرام نال کھاسے ہو پھر وہی اولاد تساں پیدا ہو سی پھر وہی اولاد پھر تساں آنے جو گل نہیں سننی اور پھر اس نے وجہ سوئی نا اور یہ مال تباہ کر چھوڑیا سا. جتھے مال نہیں نا اتھے محبتاں تھیاں جی ایسے ہی ہے. جتھے مال آئی گیا نا اتھے پھر جڑا نا وہ کیا پہن تے کیا پرا تے کیا والدین شیطان کھلاتا ہے جی شیطان کھلاتا ہے. زن زرت زمین نہ ہے نا عورت یہ بندے کی نہ 2 انچ جگہ ماڑے پراؤ چاہے چنگے پلے رہنے کھانے پینے سے 2 انچ جگہ پر. بھائی میں جتھے جانا چاہنا سا نا میں نہ سے جانا چاہنا کیاں گیا اتھے اس پر ناراضگی ہوئی ہوئی ٹھیک ہے. مطلب کہ ان یہ چیز تساں کیتی نوٹیفائی کیتی بہت زبردست ہے. بھائی جس نہ حصہ بننا والد صاحب اور فوت ہوئے کہ 19 سا پتہ یہ میں بھی آنا نا جب پتہ علم سیکھنا بہت ضروری ہے. جب پتہ لگ سی مفتی صاحب کو جاؤ بھائی مڑا ایسا کیوں اپنے آپا کی جنم نے نمازیں بھی پڑھنے ہو سن آج بھی کرنے ہو سن زکاتاں حراتاں بھی اور جس کا حق بنتا ہے اس کا حق نہیں اس کا حق نہیں دے رہے ہو تو اے مسیحت لے جاسی پھر فرض کرو اللہ نہ کرے کوئی ایسے یہ جنت ہی لے کے جاسی پھر تو آج کرنے ہو کیا آج جنت ہی لے کے جاسن. حقوق العباد جب تک بندہ نہ معاف کر سی اللہ نہیں معاف کرنا. اور ان میں ایک روایت میں دیکھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے جس کوئی رشتہ تروڑیا وا نا اتھوں اٹھی چلا جائے جی مطلب یہ تو پھوپھی کول گیا سا جا کے اٹھی تے جی حالانکہ تصدیق پہنوں پر انہیں گال کرنے تو اس تو زیادہ مطلب طاقتور رشتہ ہے جی انہیں کو گیا اپنے پھوپھی کول تو معافی منگنا سے کیا بات ہوئی ہے کس طرح کیا آج ہویا واقعہ. اچھا وہ بھی آسان نہیں سے نا جا آیا بڑا معافیاں منگنے والا. بھائی معافی منگنے سے کوئی آیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرمایا جڑا اپنے پراؤ کو عذر آنا ہے یا یہ آنا جی بھائی درگزر کرو اگر نہیں نہ اس کی ایکسپٹ کیتا کوثر پہ آنا اللہ نہیں ملے گا. اچھا ہوں تک ہو کہ وہ پھوپھی کول گیا جی یہ سارا بھائی اس طرح بیان کیتا نے ایک اور جگہ بھی لکھا ہے کہ جس قوم رشتہ تروڑنے والے ہون نا اس قوم نے دعا قبول نہیں ہونی. آج کدھر تعویذ کرنے ہو جی آج کدھر ادھر جانے ہو کدھر ادھر نسنے ہو کدھر یہ کرنے ہو نمازہ پڑھنے ہو تو جد پڑھنے دعا قبول نہیں ہونی. یار جس بہن نے راز بیٹھی ہے اس کی تو جائی راضی کر بھرا نے راز بیٹھے بھی اس کی راضی کر دیکھ اسے ویلے دعا قبول ہو سی. اچھا صدقہ خیرات کر رہے سب جاری ہے بالکل آپ غور کریں آپ سب کو دے رہے ہیں لیکن جن کا حق ہے جو فرض ہے وہ آپ نہیں دے رہے کر رہے ہو تساں کس امید نے تساں ثواب نہیں امید پھر حاجی صاحب کون کہے گا پھر نمازی صاحب کون کہے گا واہ واہ کہاں پہ ہوگی. بہن بھائیوں کو دینے پہ تھوڑی واہ واہ ہوگی بولیں گے تو اس کے بہن بھائی یہ دے رہے ہیں لوگوں میں دھڑا دھڑ دے رہے ہوں گے. پتہ نہیں نہ لگنا بہن پرا کی دیا جی پراؤ کی دیسن کیا پتہ لگ سی بہنوں کی دیتا یہ نیم پلیٹ لگ سی نہ لگ سی فلانے کو کھنوایا فلانے مسجد بنائی فلانے تو وہ میں ختم کرنا ذرا تو واپس آئے تو انہیں مطلب معافی منگنے واسطے تے اس قوم نے دعا نہیں قبول ہونی جس سے رشتہ تروڑنے والے بیٹھے ہوئے اساں پھر جڑانا ہنے جی دعا نہیں اللہ قبول کرنا آج جتنے سال ہوئے گا جتنے مہینے ہوئے گا جی ہوئے گا اصل جڑی وجہ
جڑی برائیاں ہی اس انہوں نے جڑ کڈو نا پہلو صحیح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کر سی جی ہمارے دیکھیں ہمارے جو بھی پروگرامس ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, ویسے نہیں بیٹھتے. آج ہمارا مقصد ہے اگر بہن بھائیوں کے رشتے ٹوٹے ہوئے نا صلح کر لیں, یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد پچھتائیے کیا ہو گیا, مرنے کے بعد یار ہم نے نمازیں بھی پڑھی, قرآن کی تلاوت بھی کی, صدقہ خیرات بھی کیا, لیکن یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ رشتے توڑ کے بیٹھے تھے جس کو میرے آقا علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا ہے, ناپسندیدہ شخص ہے کہ جو رشتے توڑ کر بیٹھ جاتا ہے, اور رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. توقیر بھائی One in the narrations it mentions that Allah forgives so many people on the night of Shab Barat. One of those individuals that doesn't get forgiven on the night of Shab Barat is that individual that breaks off ties. So today, one of the reasons why we are here to discuss on Madreen channel is that if we are facing any of these issues, if we are facing any of these problems, now is the time to rectify it. Now is the time to make those changes that we need to make so that we can tread on the path of success, inshaAllah ta'ala. And in addition to this, Hafiz Bhai touched on it upon this as well. And I want to mention this, that one of the biggest issues in this whole topic is that that concept of forgiving and forgetting, that's almost is vanished from our society. That whole concept of someone comes to you, asks you for forgiveness, you forgive him and you forget about it as well. This is vanishing from our society. What happens is that we'll say to him that, okay, Tika, go, we forgive you. But every single opportunity we get, we'll remind him of what he's done. Every single opportunity, we'll remind him of what he's done. The concept of forgiving and forgetting is not there anymore. Once this relives, then inshallah ta'ala fine. One just example and then we'll carry on inshallah. When kids are arguing as kids, as youngsters, for example, someone's taken the ball off one child. The ball has been taken off, he starts crying. The mother says, give him back the ball. What he does, as soon as the second child gets the ball back, the one that was crying, what he will do, he will throw it back to his brother. Before he's crying because his brother's got the ball. But now what happens, his mother comes, gives him the ball, now straight away, within seconds, the mother's still standing there, he'll throw it back at him. Why? Because straight away, he's forgot about the reason why I was crying was because he took my ball. Now straight away, they're playing again. This is what we need to do as well. As we grow up, as we become elder, obviously there's going to be ups and downs. End of the day, we're human beings. But what happens is when these ups and downs take place, think about how we were as youngsters, how we were as young brothers and sisters, and remember those moments that you spent together, and remember all of those times, and just understand, have a mutual understanding between yourselves, and move on from that, inshallah. اچھا اس میں جھکنا بھی پڑ جائے تو کوئی وہ نہیں ہے, کوئی ناک نہیں کٹے گی, کوئی چھوٹے باپ کے نہیں ہو جائیں گے. ایسے ہی لوگ کہتے ہیں, شیطان آپ کو کرو گا نہیں جھک جاؤ گے. جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. یہ یاد رکھیں, عاجزی میں ہی کامیابی ہے اور تکبر میں ناکامی ہے. یہ یاد رکھیے گا. جھک جائیں یار, بہن ہی ہے نا, بھائی ہے نا, اللہ آپ کو عزت دے گا یار, اللہ آپ کو بڑائی دے گا. سچ میں خوشی ہوتی ہے اور جھوٹ میں پریشانی ہوتی ہے. اس لیے عاجزی اختیار کریں, کامیابی ملے گی. اور کوشش کریں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ نا تعلقات استوار کر کے رکھیں. کیوں عدیل بھائی, کیا فرماتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جی باپو جان, میں تھے بیٹھے سا نا, مجھے گل ایک اور یاد آ گئی ہے. ایک تو ہم کہ رشتہ توڑ دینا, جی یہ تو چلو سمجھ آؤں دے, لیکن آج کل ایک اور نواں سسٹم چل پیا ہے. نواں سسٹم یہ چل پیا کہ جڑا میں دیکھا کہ میں ایک بندے نال ناراض ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا ہوں میرے رشتہ دار آخنے پہ کہ کیونکہ میں اس نے ناراض ہو گیا نا, ہوں وہ راضی, انہوں نے اپنے تعلقات ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک میرا دوست ہے, وہ مینوں اگلے دن گل کر رہا سی, یار میرے نال معاملہ بن گیا کہ میری فیملی دی ناراضگی پی گئی ہے. حالانکہ میری کوئی انہوں نے ناراضگی نہیں ہے, میرے والدین دی انہوں نے ناراضگی ہے, میرے بھن بھراواں دی ہے. ہن انہوں نے مینوں آکھیا ہے کہ اگر تو انہاں نال تعلق رکھے گا, میں میرے نال بالکل ٹھیک ہے, اگر تو انہاں نال تعلق رکھے گا تو ساڈی طرفوں جا سے. ہن اس دا کیا حال ہے, یعنی وہ بندے آپ اس نے تعلق اپنے نال ٹھیک ہے, پر ہن بلیک میلنگ شروع ہو گئی ہے کہ تو اگر اس نال ملاقات کر سیں یا اس نے گھر جا سیں یا اس نے بینک کھول کر سیں تو ساڈی طرف فارغ ہے. یہ بھی بڑی ایک توجہ دلائی, یہ بھی واقعی کامن ہے. میری دشمنی ہوئی, میں چاہتا ہوں ان سب کی دشمنی ہو جائے. بھائی آپ کا کوئی پرابلم ہوا ہے, آپ کا پرسنل پرابلم ہے. مثال کے طور پہ ابو کا چچا یا تایا سے کوئی معاملہ ہوا, پھپھو سے کوئی معاملہ ہوا,
سیم آپ لے لیں کہ اگر والدہ کا خالہ سے ہوا ماموں سے ہوا، لیکن اسلام نے خالہ اور پھپھو اور چچا تایا کے آپ کو الگ سے رائٹ دیے ہیں. آپ اگر آپس میں ماں باپ کے بھی کچھ آپس میں معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو یہ نہیں کہ آپ سے ماں کا ساتھ دیں گے یا باپ کا دیں گے. اسلام نے سب کے حقوق بیان کیے. آپ کو سب کے ساتھ محبت سے بات کرنی ہے، پیار سے بات کرنی ہے. آپ کا یہ نہیں والد صاحب کے کہنے پہ چچا سے تعلق توڑ دیا، جیسے یہ عدیل بھائی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کی دشمنی ہو گئی ہے تو آپ سب کو بولو گے اس سے بات نہیں کرنا. ماؤ پیو نال بھی نہیں کرنا، پاویں پڑھن آپس وچ ہو. تساں نہ امی نے سائڈ کرنی نہ ابے نے کرنی. وہ حفیظ بھائی سائڈ دلائی دیتے ہیں، والدہ کی چپک جاتے ہیں، کھانا آنا دیتی ہے نا، لالچی ہوتے ہیں کیونکہ پتہ ہے جس سے ملے گا. اچھا باپ کے پاس دولت ہوگی وہ باپ سے چپک جائیں گے. چھوٹے ہوں گے ماں کے ہوگا یار ماں کھانا آنا دیتی ہے تو ماں کے. مطلب آج کل لالچ کا دور ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یار لالچ بری بلا ہے. پتہ نہیں کن کے لیے بچپن سے سنتے آ رہے لالچ بری بلا ہے. پتہ نہیں کون سی بلا ہے جو آج تک سمجھ نہیں آ رہی. اسی لالچ کے پیچھے اسی دنیا کے پیچھے ہم بھاگے جا رہے ہیں. Baba, this greed, Lalish, what you're mentioning, there's particular cases I've dealt with where it involves brothers and sisters itself. What happens is that once the parents have become of an older age, and if one of the child is living with them, what they'll do is they'll look after them to a certain extent, then they'll put them in old people's home. And what they'll do is by false representation, they'll get them to sign documents that, oh, this is for us to, look after you in whatever aspect. And in fact, those papers are in order to take over the property. And they take over the property. When the rest of the siblings find out, they have an argument. No, why have you done this? They say, well, I'm the one who's been looking after them. I'm the one who's been paying the bills. I'm the one who's been managing everything. So I have the right over this. So this causes a big drift between the brothers and sisters itself. And when they ask for their share, if the parents have passed away, when they ask for their share, they don't give their share to their brothers or sisters. What we need to understand is that our sisters, they are with us for a certain amount of time until they get married. Whether they get married at the age of 18 or 20, whatever time, they're with us for a short period of time. After that, they move on to their own house. They have their own family. And they are entitled to that inheritance of our parents' properties, our parents' wealth. But because of the greed itself, we don't give them anything at all. The second problem which we have is problems between brothers and sisters. What causes is the marriage of our children. We tend to get our children married with our nephews and nieces, and knowing that they don't want to marry there. But because just to keep that family respect, family tie in the cultural system, we force them to get married into that relationship. Knowing that it's not going to work out, they break out, and because the groom and bride didn't get on with each other, their brother, we start blaming our brothers and sisters. It is your son's fault, or it is your daughter's fault that they didn't get on. This caused another drift from the families, another drift from the brothers and sisters, and they end up separated for God knows how many years. Don't want to see each other anymore. Even if they meet each other at other events, they don't, talk to each other, don't want to face each other. If I'm invited to one brother's house, and my other brother's invited, and if I don't get on with my brother, if I go there and I see my other brothers there, I'll turn out. I won't go inside. I'll just walk away, knowing that he's there. This is the mentality we have nowadays. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ آپس میں شادی بھی کرتے ہیں, بچے بھی اگر راضی ہیں, سامنے والے پہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے. سامنے والے پہ شادی کو بوجھ مت بنائے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بہن کی بچی سے یا اس سے شادی کی تو دبا کے رکھا جاتا ہے. یہ ایک پریکٹس دیکھنے میں آئی ہے کہ بھائی اگر تھوڑے سے نیچے لیول پہ ہیں, تھوڑا سا وہ مال میں منصب میں نیچے ہم سے, تو پھر ان کے بچوں کو دبایا جاتا ہے ان کے اوپر, یعنی کہ بھائی ہم اتنے لوگوں کو کھانے پہ لے کر آئیں گے, اتنے لوگوں کو شادی پہ لے کے, جبکہ پتہ ہے وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے, وہ قرضہ لیتے ہیں, قرضے میں ڈوبتے ہیں شادی کے لیے, اس کے باوجود بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ اس کو نارمل انداز میں کریں. ضروری نہیں ہے کہ دکھاوا کیا جائے, نمود و نمائش کی جائے. اور اگر وہ آپ کی بہن ہے, سگے بہن بھائی ہیں, تو سب سے پہلے کوشش یہ کرے کہ سب سے بہتر صدقہ بھی جو ہے نا وہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا. جس طرح کرنا شاہ جی, تساں ایسی اچھی گل کیتی بھائی, تساں کول مال آ, کیا تو گھبرا نہ پین, کوئی بات نہیں, میں دیسا سارا خرچہ. کیا بات, جتنا تساں میں کساں ولیمہ شادی پر میں گلاساں ہوتا ہے.
گل تو تا ہی ہے نا جی کیا بات کی, اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے. بس ہوتا ہوگا کہیں حفیظ بھائی, ہوتا تو ایسا نہیں ہے کہ اچھے, لیکن پریکٹس جنرل نارملی یہی ہوتی ہے کہ ہم بوجھ بنتے ہیں خامہ خائی کے لیے, جو ہے نا اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ اونچا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ اونچا کوئی اس طریقے سے نہیں, اللہ جس کو عزت دیتا ہے وہ اونچا ہو ہی جاتا ہے. نہ میرے کہنے سے ہوگا نہ آپ کے کہنے سے ہوگا, اللہ عاجزی اختیار کہتے ہیں, عاجزی اختیار کرنے کی کہ اللہ توفیق عطا فرمائے. آئیے جو آج کا ہمارا وظیفہ ہے اس کو بھی لے لیتے ہیں. نیور بیکم نیڈی. بڑی ہوتی ہے کہ یار ہمیں بڑی حاجت ہے, ہر وقت کمپلین ہی کر رہے ہوتے ہیں. بڑا پیارا وظیفہ ہے جو انشاءاللہ یہ وظیفہ کرتا رہے گا, ول نیور بیکم نیڈی. انشاءاللہ وہ ضرورت مند جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور وہ کیا ہے, یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو, بڑا پیارا نام ہے. whoever recites this 80 times after each of the 5 daily salah every day. 5 نمازوں میں نماز کے بعد ڈیلی جو یہ پڑھتا ہے 80 times only, یا حکیمو یا حکیمو, start and end with درود پاک, will never become needy انشاءاللہ عز و جل. تو دوبارہ نوٹ کر لیجئے, یا حکیمو 80 ٹائم پڑھنا ہے after every صلاح, جو 5 نمازیں ہوتی ہیں انشاءاللہ عز و جل. تو امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو وہ will never become needy. یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ وظیفہ تھا. My obviously conclusion of everything is that remain good, remain connected, show good character, good personality with your brothers, with your sisters, and definitely inshallah ta'ala build this relationship with your siblings so that this relationship can bring success to you, and it will rub off onto your upcoming generations as well inshallah ta'ala, and they will also feel the benefits of this as well inshallah. جی شاہ جی ایک سالہ نکا جگہ واقعہ لکھا, جیسی کرنی ویسی پرنی. دو بہناں سیاں اس سے نے گل منہ چکڑنے انہاں سوچو, پتہ نہیں یہ نوائے کس نے دلے چ لگا ہے, اور مظلوم نہیں دعا آنے جانوار بھی مظلوم اس نہیں, اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے. جی تے او دو بہناں پہ رشتہ کتے سے تیاں پتراں نے, تے ایک نی تی نا جڑا نا اس اینکا لائیاں سیاں تے دوے ہے کوئی گل بات تو اختلاف بنے, میں نہ کرنی تاڑی تی انی تی نال پتراں نال رشتہ. اللہ اس رشتہ توڑی چلی گئی. کار اتھے گئی, اتھے کوئی پائپ شپ سریے شریے سے اپر رکھ لگے, تو خیال آیا چلو یہ چاہیت رکھاں اپر, تو چانے چانے انہیں ایک سریہ اس نے پترہ نے اکھچ لگا تا اکھی بھولی گئی. اس سے والا خیال آیا سے کہ میں بائی تے آئی سی ہاں, اس سے ہے دھیان کرو گل کرنے سے والا, کوئی پتہ نہیں کس والا کیا ہوئی جائے تھا, آپ ویلا پھر ہاتھ نہیں ہے. دل بھی نہیں دکھانا چاہیے, اس سے یہ بھی مدنی پھول ملتا ہے نا, کسی کو اذیت دینا, تکلیف دینا. شاید بھائی my message is that no matter what disagreements you have between your siblings itself, if you remain like a hand, tight fist together, you know, you will remain close with your siblings itself. Don't let anybody cause any problems between you and your siblings. No matter how good friends they are at the end of the day, they're friends. Your blood is your blood at the end of the day. And your blood will always be with you. MashaAllah. جی باپو جان بس یہ عرض کرنا چاہنا کہ ہمیشہ حق دا رستہ نہ چھوڑو. اگر کوئی مسئلہ کسی قسم دا ہو جانا ہے تو محبت دے نال اس نوں حل کرو, تے آپس سے جتنی زیادہ اساں محبت کرساں اتنی زیادہ ساڈا جڑا نا انوائرمنٹ اچھی ہو سی, تے بس محبت نوں عام کرو تے آپس میں مل جل کر رویے. میری عرض یہ ہے آخر میں آپ سب سے, آج کے ہمارا یہ ٹاپک لینے کا مقصد, اگر آپ کے سبلنگز آپس میں کوئی ناراضگی ہے تو جوڑ لیجیے, محبت کریں, پیار کریں. ایک قریب آدمی تھا, مرنے سے پہلے اس نے اپنے بچوں کو نصیحت کی, تو چھوٹی چھوٹی سی لکڑیاں لایا 8-10 اور بولا اس کو توڑو, تو ہر بچہ توڑ دیتا. پھر اس نے تمام لکڑیوں کو جمع کیا اور ان کو جمع کرنے کے بعد ایک رسی میں لپیٹ دیا, بولا اب توڑو. ساروں نے مل کے جان لگا لی, لیکن جو لکڑیاں تھی وہ نہیں ٹوٹی کیونکہ مل گئی تھی نا. جیسے شاہد بھائی نے بتایا, آپس میں جب اتفاق ہے نا, محبت ہے, تو بڑی سے بڑی چیزیں بھی انسان فتح کر لیتا ہے. لیکن جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر چھوٹی سی چیز بھی جو ہے نا وہ فتنہ بن جاتی ہے, اور پھر چھوٹے سے کام بھی بندہ نہیں کر سکتا ہے. معاف کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرمائے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.